الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم غریبوں کے آقا و مولا، گنہگاروں کے آسر و سہارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام خدا کا شکر ہے اور یہ بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے. کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس کا کرم ہے کہ اجمیر مقدس سے بظاہر ہم لوگ ہزاروں میل دور ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں خواجہ خواجگان حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد چٹکیاں لے رہی ہے. ہم اپنے دلوں میں حضرت خواجہ کی محبت اور عقیدت کی دولت پر یقین رکھتے ہیں. یہی جذبہ ہمیں ہر سال مجبور کرتا ہے کہ ہم رجب المرجب کے مہینے میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا آفتاب
مکہ معظمہ میں نکلا. مدینہ طیبہ میں اس میں چمک پیدا ہوئی. مسلمان کی ایک جماعت قائم ہوئی. مسلمانوں کا ایڈمنسٹریشن، مسلمانوں کی دینی حکومت کا قیام مدینہ طیبہ میں ہوا. آپ خود سوچئے کہ مکہ و مدینہ کے بعد جب ہم خلفائے راشدین کے زمانے کو دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے زمانے میں اسلام پھیلا اور یہ جو عربین سی ہے اس کے چاروں طرف جتنے ملک تھے سب اسلام کے اندر آ گئے. ہندوستان کا وہ علاقہ جو کچھ اور سندھ سے ملا ہوا ہے، اس علاقے پر بھی اسلام کی روشنی پڑ رہی تھی اور یہ علاقہ بھی اسلام سے متاثر ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ حالت نہیں ہوئی تھی کہ ہندوستان کا بڑا حصہ اسلام کے فلک اور اسلام کے پرچم کے نیچے آ جائے. یہ ٹھیک ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام کی آواز ہندوستان تک پہنچی اور وہ علاقہ جو سمندر کے کنارے اس علاقے تک اسلام کچھ نہ کچھ پہنچا. لیکن سندھ کا اندرونی علاقہ، راجستھان کا علاقہ، گجرات کا علاقہ، یہ سب علاقے ابھی اسلام سے خالی تھے. بھائیوں بہنوں، ہمیں اس وقت اس چیز کو دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہندوستان میں اسلام اتنی جلدی پھیلا، کس طرح پھیلا، وجوہات کیا تھے کہ آج ایک نہیں دو نہیں ملک کے تقسیم ہو جانے کے بعد بھی 6 کروڑ کی عظیم آبادی ہندوستان میں موجود ہے. آپ دلی اور احمد آباد، سورت اور کچھ اور بھوج کا جو علاقہ ہے، ادھر آپ نکل جائیے، جس اینٹ کو آپ اٹھائیں گے اسی اینٹ کے نیچے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا آپ کو قدم ملے گا. جس طرف سے گزر جائیں گے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ لیٹا ہوا ملے گا. دیکھیے، ٹائم کے بدلنے سے واقعات نہیں بدلتے، زمانے کے بدلنے سے ہسٹری نہیں بدلتی. یہ ٹھیک ہے کہ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئی، لیکن ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس زمین پر اسلام کا خاص اثر ہوا ہے اور اسلام کو ان بندوں نے اس طرح قبول کیا کہ ہندوستان کو مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ دارالاسلام ہے اور وہاں کے مسلمان اسلام کے شیدائی، اسلام کے محافظ، اسلام کے مبلغ اور اسلام کی اشاعت کرنے والے بن گئے. بس مجھے اسی پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. کیوں کہ میرے دوستو، میں اب اس پوائنٹ پر آ گیا ہوں
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بزرگ کی سیرت کو، ان کی لائف کو پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے کام کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ جہاں تک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی ولایت اور ان کی کرامت کا تعلق ہے تو الحمدللہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے، وہ سر سے پاؤں تک کرامت ہے۔ وہاں تو کرامت کا پوچھنا ہی کیا ہے، سب سے بڑی ان کی کرامت یہ کم ہے کہ ہندوستان کے اندر آج اسلام ہے، یہ بھی خواجہ صاحب کی کرامت ہے۔ آج جو ہندوستان میں اسلام ہے یہ بھی خواجہ صاحب کی کرامت ہے۔ آج اجمیر مقدس کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں فرزندان توحید وہاں پر موجود ہیں، اور خواجہ صاحب کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور کوئی دیوار کو تھانے ہوئے ہے، اور کوئی چوکھٹ کو تھانے ہوئے ہے، اور کوئی چکر کاٹ رہا ہے، اور کوئی طواف کر رہا ہے۔ اب یہ سب باتیں میرے دوستوں کرامت ہی تو ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے دل کھینچ رہے ہیں اور سب خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو یہ تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ لیکن مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مشن ہندوستان میں تھا، یہ وہی مشن تھا جس مشن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، بالکل وہی مشن تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اسلام کو پیش کیا، سوسائٹی بالکل نہیں تھی، ناچنے والے، گانے والے، شراب پینے والے، گندے کام کرنے والے، ان تمام لوگوں کی میجورٹی تھی مکہ معظمہ میں۔ اس کے علاوہ وہاں پر جب کچھ اسلام کو ترقی ہوئی تو حاصلین پیدا ہو گئے، عداوت کرنے والے پیدا ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے، لڑائیاں ہوئی۔ میرے دوستو، اس منظر اور اس سین کو اپنے سامنے رکھیے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے کہ آپ جس زمانے میں آئے اس زمانے میں پرتھوی راج کی حکومت ہے۔ اب آپ خیال کیجئے کہ پرتھوی راج کی حکومت اور ہندوستان کے ایک ایک سرکل اور ایک ایک حصے پر برہمنوں کا قبضہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم بڑی سخت ہے۔ اس قوم نے ہندوستان کے مزاج کو اور ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے، ہندوستان کی جو بادشاہت ہے، اس کے اوپر اس ایک قوم کا قبضہ تھا۔ جس طرح سے آج نہیں پہلے یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں جو حکومتیں تھیں تو ان کے اوپر یہ پاپاؤں کا اور کلیسا کا اور چرچ کا قبضہ تھا۔ پاپائے روم جو کچھ کہتا تھا وہی حکومت کرتی تھی۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن بہرحال اب بھی وہ لوگ کچھ نہ کچھ احترام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یورپ میں کلیسا کی حکومت کی، بادشاہ حکومت کرتا تھا، لیکن کنٹرول اس کے اوپر ان لوگوں کا تھا جو چرچ میں اور گرجے کے اندر رہتے تھے، پاپاؤں کا ان کے اوپر قبضہ تھا۔ بالکل یہی حال تھا ہندوستان کا کہ وہاں کی گورنمنٹ کے اوپر برہمن کا قبضہ تھا۔ بالکل رامائن کی حکومت تھی اور وہاں پر کسی مسلمان کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب آپ خیال کیجیے کہ ایسی سوسائٹی میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دلی کے اوپر بھی پرتھوی راج کے اس وقت دو پروونس تھے پرتھوی راج کی حکومت کے، ایک کا ہیڈ کوارٹر تھا دلی اور دوسرے کا ہیڈ کوارٹر تھا اجمیر۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دلی میں تشریف فرما ہوئے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کا فقیر درویش آدمی، اللہ جس کے ساتھ نہ کوئی میجورٹی، نہ کوئی میٹیریل پاور، نہ کوئی آرمی، نہ کوئی فوج، نہ کوئی دولت، نہ کوئی مشنری، کچھ بھی نہیں، اور صرف جناب والا مسلح بغل میں دبائے ہوئے، مسواک، مسلح اور لوٹا، یہ پوری کائنات تھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور ان کے اشاقوں کی۔ اور کام کتنا بڑا کرنا ہے، اللہ اکبر، لوگوں کے دلوں کو بدلنا ہے۔ مشن دیکھیے کتنا بڑا کام کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو بدلنا ہے۔ اور کن لوگوں کے دلوں کو بدلنا ہے؟ وہ عرب کے لوگ نہیں تھے،
وہ ہندوستان کے لوگ تھے کہ جن کے اوپر 1000 سال جو رامائن کی ہسٹری ہے اور رامائن اور مہابھارت کا جو کنٹرول ہے، یہ کنٹرول ان کے دل و دماغ کے اوپر تھا کہ اس کو بدلنا ہی مشکل ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک غلام جو بیچارہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں آیا اور آن کر اس نے کہا کہ حضور میں اپنے بھائی کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ حضرت یہ میرا بھائی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ شیخ المشائخ کا زمانہ سبحان اللہ سلسلے چشتیہ کے عروج کا زمانہ تھا۔ آفتاب چشتیت 7ویں آسمان پر جناب والا تھا، اور یہ سلسلہ پورے ہندوستان کے اوپر اس نے اپنا قبضہ جما لیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا بھائی ہے کچھ اسلام سے بھی کچھ انٹرسٹڈ ہے، کچھ دلچسپی ہے اس کو اسلام سے؟ دیکھیے ان لوگوں کا مشن کیا تھا، ان کے دل و دماغ میں وہ ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے وہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ یہ حضرات میں عجیب و غریب مزاج تھا۔ آج تو میرے دوستو ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے اور خانقاہی ایڈمنسٹریشن ہے، یہ وہی ایڈمنسٹریشن ہے جس کے اندر 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے آدمیوں کو صحیح معنی میں انسان بلکہ صحیح معنی میں مسلمان بنایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو تمہارا بھائی ہے یہ کچھ اس کا تعلق ہے اسلام سے بھی کچھ انٹرسٹڈ ہے یہ؟ اس نے کہا کہ حضرت میں اسی لیے آپ کے قدموں کے نیچے لایا ہوں تاکہ یہاں آ جائے اور آنے کے بعد اس کو کچھ اسلام سے دلچسپی پیدا ہو جائے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی، شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء سے، تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روئے کیوں؟ دیکھا کہ یہ کہ خدا کا بندہ ہے لیکن جہنم کی آگ بلند ہو رہی ہے اس کو دینے کے لیے، اس کا کلیئر راستہ جہنم کی طرف ہے۔ اور رونے لگے اور فرمایا کہ یہ قوم بڑی سخت ہے، باتوں سے تو کام بنتا نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ صاحب شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء علاء الدین صابر کلیری، اللہ اکبر، علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر بھائی خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور قطب الدین بختیار کاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید فرما رہے ہیں کہ یہ قوم بڑی سخت ہے، یہ جو یہاں کی ہندوستان کی رہنے والی قوم ہے یہ بڑی سخت ہے، اور بات سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، باتوں سے دل پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ جی صاحب، بات سے دل پر کنٹرول نہیں ہوتا، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں بات سے ان کے دل پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اما صحبت صالح بغایت، شیخ المشائخ فرماتے ہیں لیکن اگر کسی اچھے آدمی کی سوسائٹی اگر اس کو مل جائے تو فرمایا کہ اگر اچھے آدمی کی سوسائٹی اگر اس کو مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی امید بڑھ آئے، اور جو تمہارا پروگرام ہے کہ اسلام اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے وہ اچھی سوسائٹی سے ہو سکتا ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں ان حضرات کے کام کرنے کا طریقہ، فرمایا کہ کسی اچھی سوسائٹی میں اس کو بٹھاؤ۔ مقصد کیا تھا خواجہ صاحب کا، شیخ المشائخ کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تمہارا بھائی ہے یہ برابر اگر صحبت میں میری آتا رہے اور بیٹھتا رہے اور میرے طور اور طریقے کو اگر دیکھتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کسی نہ کسی دن بدل جائے گا۔ معلوم ہوا میرے دوستو کہ دل کو تو بدلنے والی بات ہے، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب کسی اللہ کے بندے کی صحبت میسر ہو اور اپنے اندر بھی استعداد موجود ہو، اپنے اندر بھی صلاحیت ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور معاملہ بن جاتا ہے۔ تو آپ خیال فرمائیے کہ ایسے ماحول میں جہاں پرتھوی راج کی حکومت ہو اور جہاں دوسرے لوگوں کی میجورٹی ہو، اور پھر کیسی میجورٹی، اگر مسلمان کی باڈی اگر کسی دوسرے قوم کے بدن سے اگر مل جاتا، ٹچ کر جاتا، تو وہ یہ سمجھتے کہ میرا بدن ناپاک ہو گیا۔ مسلمان معاذ اللہ اگر کسی پانی سے اگر اس کا کچھ ٹچ ہو جاتا تو وہ کہتے کہ پانی بھی ناپاک ہو گیا۔ یعنی ایسی پوزیشن تھی اور ایسی سوسائٹی تھی کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے انہی لوگوں کو معاذ اللہ ناپاک سمجھا جا رہا تھا۔ تو باخیال فرمائیے کہ ایسی سوسائٹی میں اور ایسے ماحول میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے۔ وہ کہاں آئے؟ دلی میں نہیں آئے، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے کشف سے دیکھا، آپ نے معلوم کیا کہ دلی میں تو ہمارا بیٹا ہی بیٹھنے والا ہے، قطب الدین بختیار کاکی۔ دلی تو چھوڑا آپ نے، قطب الدین بختیار کاکی کے لیے خود گئے اجمیر، خود آپ نے اجمیر میں ڈیرا ڈالا، اور ڈیرا ڈالنے کے بعد کیا کیا سنیے، دو کام آپ نے کیے۔ وہ سب باتیں آپ سنتے رہے، دلی میں خواجہ صاحب گئے اجمیر میں اور کیا ہوا اور کیسے ہوا، وہ واقعات میں دہرانا نہیں چاہتا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مشکلوں کے بعد اور دقتوں کے بعد جادو بھی آئے، جادوگر بھی آئے، سب سے مقابلہ بھی ہوا، اور جب وہ سب بیٹھ گئے تو خواجہ صاحب نے دو چیزیں وہاں بنائی اجمیر میں۔ آپ خیال فرمائیے کہ اسلامی سلطنت کا کیپٹل، اسلامی گورنمنٹ کا کیپٹل بنایا جا رہا ہے اجمیر کو، اور وہاں پر گورنمنٹ ہاؤس اور پارلیامنٹ ہاؤس کے بجائے دو چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ایک تو بیت اللہ یعنی خدا گھر مسجد، عبادت کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے مسجد آپ نے بنائی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے لنگر خانہ جاری کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عجیب و غریب نظام ہے، مسجد اور لنگر خانہ، یہ ہے خانقاہی نظام، خانقاہی ایڈمنسٹریشن، کہ جس کے اندر مسجد اور لنگر خانہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی تھی، تاکہ وہاں آنے والوں کو اور عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ یہ دو چیزیں آپ نے بنائی، مسجد اور لنگر خانہ۔ مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ یہ بھی اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اللہ اللہ لوگ کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا، حضور کی نبوت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہوتا تھا۔ اب آپ سنیے، اس اجمیر میں جہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، پریشان بھی کیا، سبھی کچھ کر کے جب وہ تھک گئے تو اب ایک وقت آتا ہے کہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حملہ کیا، ایسا سخت حملہ تھا، اور یہ حملے میرے دوستوں اتنی آسانی سے نہیں ہوتے تھے کہ جیسے آج کل 5 منٹ میں ہوائی جہاز اڑ کر کے یہاں آ جائیں، وہ ایسے حملے نہیں تھے۔ نہ اس زمانے میں کاریں تھیں، نہ اس زمانے میں ہوائی جہاز ایروپلین وغیرہ یہ کچھ نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو طے کر کے افغانستان کے راستے سے وہ لوگ آتے تھے،
سڑک بھی روڈ میں ایسا نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ حضرات میں ان سے کیا کہوں, واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے قدموں کی برکت سے آج اسلام کا دل ہمیں دیکھنے کو ملا. بتائیے کہاں ادھر غوری اور کہاں یہ دلی ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے پیدل وہ لوگ آتے تھے. تو شہاب الدین غوری نے جب حملہ کیا, حملے میں اس کو کامیابی ہوئی. وہ تو دلی سے لوٹ گیا لیکن اپنا غلام قطب الدین ایبک کو چھوڑ گیا. آپ خیال تو کیجیے, اللہ اکبر, جب غلاموں کا یہ حال تھا کہ وہ شہنشاہ بن جایا کرتے تھے تو اس زمانے میں شہنشاہوں کا کیا حال ہوتا. قطب الدین ایبک یہ مسلمانوں کی ہسٹری میں غلاموں کی سلطنت کا بھی ایک سیریز ہے جو دلی کے اوپر حکومت کرتی رہی ہے. اس کے اندر یہ قطب الدین ایبک جو ہے یہ سب سے پہلا بادشاہ تھا جو پہلے کبھی غلام تھا شہاب الدین غوری کا, اور اس کے بعد یہ بادشاہ بنا دیا شہاب الدین غوری نے. تو یہ قطب الدین ایبک جناب ادھر سے دلی سے ادھر اجمیر پہنچا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کنیکشن, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس زمین کو اسلام سے مشرف کرنا چاہا اور جو زمین اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئی, آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ پہلے وہاں پہنچا ہوگا. تو اسلام آیا, یعنی اسلام کی حکومت اور فوج آئی بعد میں, اور خواجہ صاحب آئے پہلے. خواجہ صاحب اجمیر میں موجود ہے, قطب الدین ایبک وہاں پہنچ گیا. قطب الدین ایبک جب گیا تو وہ پرتھوی راج کو تو بددعا خواجہ صاحب پہلے ہی دے چکے تھے, اور بددعا بھی کس بات کے اوپر دی, بہت سی باتیں ہیں. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ پرتھوی راج نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ خواجہ صاحب سے جا کر مرید ہو جاؤ. معلوم نہیں اس کا کچھ پروگرام ہوگا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تجھے مرید نہیں کروں گا. اب آپ خیال کیجئے کہ ایک طرف تو خواجہ صاحب کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو مسلمان کرنا اور لوگوں کو اپنے سرکل میں داخل کرنا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے مرید ہونے کے لیے اور آپ فرماتے ہیں میں مرید نہیں کرتا. یہ بات پرتھوی راج کو بری معلوم ہوئی اور اس نے پوچھا خواجہ صاحب سے کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو آدمی جس کو میں نے بھیجا مرید ہونے کے لیے, تو آپ مرید کیوں نہیں کرتے اس کو؟ یہ آیا ہے آپ کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس میں تین باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں مرید نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ بڑا ہی گنہگار آدمی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا, اور اس کا خاتمہ جو ہے معاذ اللہ ایمان پر نہیں ہوگا, اس لیے میں کو مرید نہیں کرتا. بات صرف اتنی تھی. اس کے بعد جناب پرتھوی راج کو کچھ غصہ آیا اور پرتھوی راج نے سمجھا کہ اس میں میری انسلٹ ہے. اس پر خواجہ صاحب نے کہا کہ اچھا تو مجھے ستاتا ہے تو جا, میں نے تجھے زندہ گرفتار کیا. بس خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ بات نکلی, ادھر تو یہ بات نکلی اور ادھر سے قطب الدین ایبک آیا اور اس پر جو یہ لڑائی ہوئی ہے, اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ اس کے اندر یہ پرتھوی راج گرفتار ہو گیا. تو میرے دوستوں بتانا یہ ہے کہ اتنی مشکل سے اجمیر اور دلی کو کنٹرول میں لایا گیا اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوئی. اب ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا اجمیر کے اوپر. اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کچھ ہندو آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ حضور یہ جو قطب الدین ایبک کی جو آرمی ہے, فوج ہے, یہ ظلم کرتی ہے اور کچھ زیادتی کرتی ہے, آپ منع فرما دیجیے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا. قطب الدین ایبک کو کہا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ کسی بچے کو, کسی عورت کو,
کسی بے قصور کو نہ ستایا جائے. لڑائی تمہاری ہو چکی، اب تمہارا اجمیر پر کنٹرول ہے، اب تم حاکم ہو. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تمام قوموں کا خیال رکھو، اور اسلام امن کا مذہب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم یہاں امن قائم کرو. میرے دوستو، آپ ایک طرف وہ فتح مکہ دیکھیے کہ جو کچھ مکہ فتح جب ہوا، جو کچھ اس وقت ہوا، یہی سین اجمیر میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قطب الدین ایبک کی حکومت ہے، اسلام کا پرچم جو ہے لہرا رہا ہے، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو کسی مجبور پر، غریب پر ہاتھ نہ اٹھا. سبحان اللہ. یہ میرے دوستو اسلام کی بنیاد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے رکھی، مسجد بنائی اور لنگر خانہ جاری کیا. اب لنگر خانے میں ہوتا کیا تھا سنیے، یہ بھی میں بتاؤں آپ کو. یہ لنگر خانے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ خواجہ صاحب کے لنگر خانے میں 1000 آدمی صبح کو اور 1000 آدمی شام کو کھاتے تھے. اب آپ سوچئے ذرا اس لنگر خانے کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھیے اور سمجھیے کہ 1000 آدمی جب صبح کھاتے ہوں، جب شام کھاتے ہوں، تو پھر ان کا کھانا کہاں سے آتا ہوگا. اور یہ میرے دوستوں کسی گورنمنٹ کی یا کسی بادشاہ کی یا امیر و رئیس کی بات نہیں، یہ خدا کے فقیر کا لنگر خانہ ہے. اللہ اکبر. 1000 آدمی صبح اور 1000 آدمی شام. میرے دوستوں، کاش دنیا اس حقیقت کو جانتی کہ یہ اللہ کے بندے آئے تھے اسی لیے کہ اللہ کے رزق کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے، اور اس رزق کے ذریعے وہ لوگوں کے دلوں میں نور ایمانی اور نور معرفت بھرتے تھے. دنیا تو یہ سمجھتی ہے اس لنگر خانے کے نظام کو دیکھیں، عجیب و غریب یہ طریقہ ہے. اب آپ خیال فرمائیے کہ 1000 آدمی یہاں کھانے والے ہوں گے تو بتائیے کتنا بڑا نظام ہوگا. اور پھر لنگر خانے سے اتنی محبت تھی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار جس کمرے میں اب بنا ہوا ہے وہ بھی تو لنگر خانہ ہی، وہی حجرہ ہے، وہی لنگر خانہ باورچی خانہ ہے، اور وہیں سے لنگر جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. کس قدر ان بزرگوں میں یہ لنگر کا اور مخلوق خدا کو کھانا پہنچانے کا اور کھانا کھلانے کا، اور کھانا کھلاؤ، اس کا کس قدر عجیب و غریب ذوق تھا کہ یہ حضرات کھانا کھلا کر کے لوگوں کے سروں کو خدا کی بارگاہ میں جھکاتے تھے اور دلوں کے اندر نور ایمانی پیدا کرتے تھے. اور خود فرمائیے کہ یہ تو دوسروں کے کھانا کھلانے کا حال یہ تھا، اور اپنے کھانے کا، اللہ اپنے کھانے کا حال یہ تھا میرے دوستو کہ دن گزر جاتے، راتیں گزر جاتی، اللہ اکبر، ان کے دسترخوان سے پوری دنیا کو ملتی، لیکن خود ان کا حال یہ تھا کہ ان کا پیٹ خالی ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی سلسلے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جلال الدین خلجی، یہ بھی بڑا بادشاہ گزرا ہے بلبن سے پہلے. اس زمانے میں سیدی مولا رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے. تو جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو ان کا لنگر خانہ جو دلی کے اندر جاری تھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1000 من آٹا میدا، 1000 من. اور من یہ کون سا من؟ یہ یہاں نہیں، وہ ہندوستان کا من. 1 من کے اندر 40 سیر ہوتے، تو 40 سیر آپ خیال کیجئے کہ 80 لیور. تو اب 40 سیر 80 لیور 1 من، اور 1000 من 1000 من تو صرف آٹا، اور 500 من گوشت، اور 300 من یہ شوگر. یہ روزانہ خرچ تھا سیدی مولا رحمت اللہ تعالی علیہ کے لنگر خانے کا. میرے دوستو، یہ امیر نہیں ہے اور بادشاہ نہیں، یہ صرف
ایک فقیر کے لنگر خانے کی شان یہ ہے. آتا کہاں تھا؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ باورچی آتا تھا ان کے سامنے اور کہتا تھا حضور کس چیز کی ضرورت ہے، تو بس وہ اپنا اٹھاتے تھے مصلح اور مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے تو جو کچھ ہوتا تھا دے دیتے. اب آپ خیال فرمائیے کہ یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غیر سے رزق آ رہا ہے اور خواجہ صاحب جو ہے وہ قاسم ہے رزق کو تقسیم فرما رہے ہیں. اللہ میرے عزیز دوستو، یہ شان تھی ان حضرات کے لنگر خانے کی کہ ان لوگوں نے اس لنگر خانے کے ذریعے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کی اشاعت کی اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کیا کہ واقع الطعام کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر. عزیزو دوستو، بتانا یہ ہے کہ سلسلے چشتیہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بنیاد آپ نے اجمیر مقدس میں ڈال دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس طرح سے آج کی گورنمنٹ میں گورنر ہوتے ہیں، مختلف پروونس میں پروونشیل گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک ایک کے اندر گورنر ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ خانقاہی سلسلہ جو تھا اس میں یہ تھا کہ ناگور میں تو آپ نے حمید الدین ناگوری کو مقرر فرمایا، سلطان الطارقین کو، اور ادھر دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقرر فرمایا. اور اس طرح سے میرے دوستو ایک طرف تو بادشاہ کی حکومت تھی اور دوسری طرف روحانیت کے شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب اجمیر مقدس لارڈ کرزن جب پہنچا ہندوستان کا وائسرا، تو اس نے جب وہاں جا کر دیکھا تو اپنی ڈائری میں یہ لکھی اس نے کہ میں جب اجمیر پہنچا تو اجمیر میں جانے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک قبر ہے جو مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. اجمیر پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے. آپ خیال فرمائیے کہ ایک قبر کا اثر جو ہے وہ لارڈ کرزن کے اوپر ہو گیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اس نے لکھا کہ ایک قبر ہے جو ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک قبر ہی ہے میرے دوستوں کہ جو صرف اس زمانے میں حکومت نہیں کرتی تھی بلکہ آج بھی الحمدللہ اس کی حکومت ہے. عزیزو دوستو، یہ سلسلہ جاری رہا اور اس سلسلے کی برکت یہ ہوئی کہ جس دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا اور دنیا سے آپ تشریف لے گئے، تو روایتوں میں آیا ہے کہ اس دن 1 کروڑ آپ کے مرید تھے، صرف مرید 1 کروڑ. تو بتائیے اس زمانے کے حالات کو دیکھیے، جب 1 کروڑ ان کے مرید تھے خواجہ صاحب کے زمانے میں. اب بتائیے کہ کون کہتا ہے کہ اسلام میرے عزیز دوستوں میٹیریل سے پھیلا ہے؟ اسلام میٹیریل پاور سے نہیں پھیلا بلکہ روحانی پاور سے پھیلا ہے. 1 کروڑ اس زمانے میں مریدوں کی تعداد تھی اور اس کے بعد تو پھر خلفاء اور تمام سلسلے. اب اس وقت یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ خانقاہوں میں کرتے کیا تھے، ان کا کیا پروگرام کیا تھا، پریکٹیکل پروگرام ان کا کیا تھا. تو دیکھیے 2 چیزیں ہیں. آدمی کے مختلف اسٹیج ہوتے ہیں. پہلا اسٹیج تو ہے شریعت کا. شریعت کا اسٹیج اللہ جل جلالہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا. اور یہ معمولی اسٹیج نہیں، یہ بہت سخت اسٹیج ہے. شریعت پر عمل میرے دوستوں، ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا لینا آسان ہے لیکن شریعت پر عمل اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہو تو اس کے لیے آسان ملے گا. شریعت پر عمل کرنا، جب آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، دل و دماغ پر اللہ کی
ہدایت اور اللہ کے خوف کا جب اثر ہوتا ہے تو پھر طریقت کا راستہ اس کے لیے کھلتا ہے. ان حضرات کے خانقاہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی آتا تو یہ لوگ منہ سے بات کم کرتے اور جو عمل ہوتا اس کو یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے. جب آنے والا آدمی ان کی خانقاہ میں آتا اور یہ پریکٹیکل نمونہ جب دیکھتا تو اس کے دل پر اثر ہوتا. وہ لوگ مرید ہوتے. مرید کون ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے یہ لوگ بہت آپ سن چکے. مجھے تو اس وقت صرف خواجہ صاحب کے متعلق بتانا ہے کہ جو ان کے یہاں مرید ہونے کے لیے آتا اور جو ان کے ہاتھ پر مرید ہوتا وہ آپ کہتے کیا اس سے. تو دو بات کی اس سے نصیحت کی جاتی. پہلی بات خواجہ صاحب کے خانقاہ میں یہ ہوتی کہ اس سے یہ کہا جاتا کہ جو کچھ تم دیکھ کر آئے ہو سمجھ لو کہ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جو آدمی مرید ہونے کے لیے آتا فرماتے کہ جو کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے سمجھ لو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. مقصد یہ ہے کہ اگر تم پہلے ہی سے یہ سمجھو گے کہ میرا برتن بھرا ہوا ہے تو اب جب پہلے ہی سے تم سمجھو گے کہ میں عالم اور فاضل ہوں تو تمہیں خاص ملے گا یہاں کر کے. جو کچھ تم نے دیکھا سمجھو کہ کچھ نہیں دیکھا اور جو کچھ تم نے جانا سمجھو کہ کچھ نہیں جانا. مقصد یہ ہے کہ بالکل خالی ہو کر کے یہاں آؤ اور اس کے بعد فرماتے جاؤ وضو کرو. پہلی نصیحت یہ کرتے اس کے بعد فرماتے وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد ایک ٹوپی خواجہ صاحب دیتے کہ اس ٹوپی کو پہن لو اور فرماتے جاؤ کھڑے ہو جاؤ مسجد میں. مقصد کیا تھا میرے دوست؟ مقصد یہ تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے اٹھا کر کے اپنے مرید کو خدا کی بارگاہ میں لا کر کھڑے کر دیتے. بس اب ادھر وہ کھڑا ہوتا اور کھڑے ہونے کے بعد اور اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعائیں ہوتی اور سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی جاتی کہ تم اپنے دل کو خیال غیر سے پاک کرو. رات دن اس بات کی کوشش ہوتی. ایک طرف تو فرماتے نماز پڑھو اور دوسری طرف علم کا انتظام تھا. یہ نہیں کہ خالی فرماتے کہ نماز ہی پڑھو، علم کا بھی انتظام تھا. مولانا زرادی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ اس خانقاہ میں موجود تھے جو لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے. تو تعلیم کا بھی انتظام تھا کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا تو کیسے معلوم شریعت اور طریقت کا کیسے پتا چلے گا. تو ایک طرف علم کا انتظام تھا اور دوسری طرف تربیت علم. مطلب یہ ایک ایجوکیشن بھی تھا اور ٹریننگ بھی تھی. یہ دونوں چیزیں میرے دوستوں سلسلے چشتیہ عالیہ اور لنگر کے اندر یہ دونوں چیزیں جاری تھی اور یہ تمام سلسلے اس وقت جاری تھے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس خانقاہی سلسلے سے جب کوئی نکلتا تو اس کے مزاج میں کیا بات ہوتی سنی. خواجہ شیخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا. فرمایا کہ حضرت یہ بتائیے کہ دو مرید آپ کے ہیں. ایک مرید تو وہ ہے کہ جو بیچارہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے اور کچھ وظیفہ وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرتا ہے، وظیفہ وغیرہ بھی بہت پڑھتا ہے، رات دن وہ ذکر کرتا ہے لیکن اس کو محبت آپ سے کم ہے. تو بتائیے دونوں میں اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں میں اچھا وہ ہے کہ جس کو مجھ سے ارادت اور عقیدت اور محبت ہے. اس سے مقصد آپ کا یہ تھا کہ جب تک کوئی آدمی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے میرے دوستوں وہ بگڑنے سے بچتا ہے. جب تک لڑکا باپ کے ہاتھ میں ہو تباہ نہیں ہوگا. اور جس دن لڑکے کا کنٹرول باپ کے ہاتھ سے گیا تو ہو گیا جنت ختم بات. سیدھا ہی میرے دوستوں پھر تو دنیا میں بھی اس کے لیے
کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ مقصد یہ ہے کہ کنٹرولنگ پاور، آپ حضرات تو رات بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ نے ادھر بھی دیکھا ہوگا، اور یہ ادھر گھوڑے دوڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں وہ کنٹرولنگ پاور، وہ جو لگام ہوتا ہے گھوڑے کا، وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ لگام نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھوڑا ہوگا اوپر، اور وہ جو اوپر ہے وہ ہوگا نیچے۔ لیکن چونکہ کنٹرولنگ پاور جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میرے دوستوں گھوڑا چاہے کتنی اسپیڈ پر وہ دوڑتا ہے، وہ اوپر کنٹرول نہیں ہو سکتا، کیونکہ کنٹرولنگ پاور اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی، بتایا کہ بیٹا چاہے 1 مہینے کا ہو، چاہے 10 سال کا ہو، چاہے 50 سال کا ہو، کوئی بھی ہو، جو بیٹا ہو اس کو باپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ شریعت نے کہا جو کچھ باپ کہے بس سر جھکا دو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں کہ کنٹرولنگ پاور جب تک تمہارا کسی کے ہاتھ میں ہے تم بہل نہیں سکتے۔ آپ نے سوچا نہیں، آپ خیال تو فرمائیے، یہ کتنا نازک مقام ہے، کتنا سخت اسٹیج ہے۔ اللہ اکبر، کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برائی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں گالیاں دیتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور ان کے لڑکے حضور کے خادم اور غلام ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیے تو میں اپنی ماں کو جا کر کے گردن میں کاٹوں۔ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ خبردار یہ نہ کرنا، کیونکہ یہ تیرا باپ ہے۔ اللہ، شریعت کا حکم ہے کہ اگر باپ کافر بھی ہو اور اگر وہ مر جائے تو پھر بھی لڑکے پر ضروری ہے کہ اس کو کپڑے وغیرہ سے باندھ کر کے اور کسی طریقے سے اس کو گڑھے میں ڈال دیا جائے، اور اس کا خرچ وغیرہ جو ہے یہ اس کی ذمہ داری۔ بات کیا ہے کہ جب تک بیٹے کا کنٹرول باپ کے ہاتھ میں ہوگا بیٹا بگڑے گا، اور جب تک مرید پیر کے کنٹرول میں ہوگا مرید خراب نہیں ہوگا، اور جس دن یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا اس دن میرے دوستوں نظام خراب ہے، پھر نہ دنیا کا اور نہ دین کا۔ میں نے بزرگوں سے سنا، بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کا بھی اظہار میں کر دوں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور سنا، میں نے بعض بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ مرید کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے مرید آپ کے ہیں، کوئی ادھر سے آیا مرید ہو گیا، کوئی ادھر سے آیا مرید ہو گیا، مرید ہو کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ان مریدوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی غیبت بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مخالف بھی ہیں، اور پھر آگے بلکہ میں نے اپنے بزرگوں کی خدمت میں میرے دوستوں ایسے لوگوں کو دیکھا، بڑے قریبی تعلقات والوں کو دیکھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ بڑے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ملتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو کچھ تم جانتے ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ کون آدمی کیسا ہے، لیکن میں اس کو اس لیے نہیں پھٹکارتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو پھٹکار دیا تو یہ جس برے اسٹیج پر آج ہے اس سے بھی زیادہ بری اسٹیج پر کر جائے گا، یعنی یہ جو تھوڑا سا جو کنیکشن ایمان کا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کے جو پیر تھے تو وہاں وہ جو مرید ہونے کے لیے جاتا تھا تو آپ اس کو دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، تو وہ بہت مشکل سے مرید کرتے تھے، لیکن آپ کے یہاں جو آدمی آپ اس کو مرید کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء سے یہی سوال کسی نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے شیخ کبیر بابا فرید الدین گنج شکر ان کا مقام بڑا اونچا تھا، اس لیے وہ لوگوں کو دیکھ کر مرید کرتے تھے، ان کا حوصلہ بلند تھا، اور میرے سامنے جب کوئی آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے مرید نہیں کیا تو بس 5-10 منٹ میں اس کا ایمان ہی کہیں نہ خراب ہو جائے، تو اسی لیے میں اس کو مرید کر دیتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کم از کم اس کے ایمانی کی حفاظت کرے۔ بتانا چاہیے میرے دوستوں
یہ سب طریقے جو ہیں یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. ورنہ ادب والی جو بات ہے تو سنیے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے. فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. مجلس میں بیٹھتے ہوئے باتیں کرتے کرتے جب یہ رائٹ سائڈ کی طرف منہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے, پھر بیٹھ جاتے, پھر باتیں کرتے, پھر جب دائیں طرف منہ کرتے پھر کھڑے ہو جاتے. 3-4 مرتبے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح سے کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے. جب مجلس ختم ہو گئی تو ان کا ایک مرید جو خواجہ صاحب کے قریب ہی تھا وہ آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ داہنی طرف منہ کرتے تو آپ کھڑے ہو جاتے, تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کیوں کھڑے ہو گیا. سبحان اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بیٹا بات یہ ہے, اور میں جب باتیں تم سے کرتا تھا تو میں بات کرتا تھا, لیکن جب منہ میں کرتا تھا داہنی طرف کو تو داہنی طرف میرے پیر کا روضہ ہے. اب آپ بتائیے خواجہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں, پیر کا روضہ معلوم نہیں 1000 میل دور کے اوپر ہے, کہاں ہے. فرمایا کہ میرے پیر کا اس طرف روضہ ہے, تو جیسے ہی میرا منہ اس طرف ہوتا تھا تو میں ادب اور تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا. یہ ہے میرے دوستو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں ارادت اور عقیدت و محبت کا رنگ جو انہوں نے اپنے مریدوں کے اندر پیدا کیا. اب آپ سوچئے کہ دلی سے پاک پٹن یہ قریب نہیں ہے, دور کا راستہ ہے. مولانا نظام الدین جب دلی سے چلتے تو پیدل چلتے, پیدل آتے, 1 مرتبے نہیں 2 مرتبے نہیں 12 میرے دوستوں دلی سے اور اجودن یعنی پاک پٹن پیدل جاتے, اور پیدل بھی کس طرح سے باوضو جاتے, اور اس طرح سے جاتے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا کہ جیسے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور میرا شیخ میرے سامنے. عزیزو دوستو یہی وہ ادائیں تھیں, یہی محبت کی علامت تھی, اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سنجر علاقہ سیستان سے چلے اور اپنے والد کے باغ کو بیچ کر چلے, اور میرے دوست عثمان ہارونی کے مسلح کو اور جوتی کو اور مسواک کو سنبھالا. 1 سال نہیں 2 سال نہیں 20 سال گزر گئے. یہی وہ میرے دوستوں عقیدت و محبت تھی کہ ایک دن کعبے کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, پیر و مرشد نے خواجہ معین الدین چشتی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ خداوند عالم یہ تیرے سپرد ہے. اور پھر میرے دوستوں وہاں سپرد کیا, مدینہ بھیجا اور مدینے میں سرکار دو عالم کے سپرد کیا, اور وہیں سے کھڑے کھڑے ہندوستان اور اجمیر کو سامنے رکھ دیا کہ بیٹا یہاں جانا ہے, جا کر کے یہاں حکومت کرنی ہے, اور یہاں پر اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے مشن کو پیش کرنا ہے. میرے عزیز دوستو گفتگو میں اس بات پر کر رہا تھا کہ کوئی بھی کام ہو جب تک اس کے اندر خلوص محبت اور عقیدت نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی ہے. یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق زندگی بسر کی, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی اور دین بھی دیا, اور دنیا کو انہوں نے دین کے لیے استعمال کیا, جس کی برکت سے ملک کے کونے کونے میں ان کے خلفاء اور ان کے نام لیوا پھیل گئے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق بھی ہندوستان سے, اور ظاہر ہے اب یہ کون کہہ سکتا ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خواجگان چشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے وہاں اسلام آیا, اسلام پھیلا, اور آج بھی اسلام کی روشنی میں وہاں کے 6 کروڑ مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم لوگ ماریشس میں ہیں, ہمیں چاہیے کہ وہی طریقہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو وہاں تھا اسی طریقے پر ہم چلیں, اور سب سے بہتر طریقہ
یہی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں. اس کے بغیر میرے دوست کوئی بات نہیں بنے. اپنے نفس کی اصلاح کیجیے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہر بندے پر ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ہر بندے پر اس کا فضل ہوتا ہے. لیکن بعض چیز بعض کے لیے اچھی ہوتی ہے اور بعض کے لیے بری ہوتی ہے. عزت بڑی اچھی چیز ہے لیکن بعض کے لیے عزت بری ہوتی ہے. دولت اچھی چیز ہے لیکن بعض کے لیے دولت بری ہوتی ہے. ہر چیز کو اس کے طریقے پر استعمال کرنا یہ بہت مشکل ہے. یاد رکھو کسی چیز کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سنبھالنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. سنبھالنے کے لیے بڑے ضبط کی ضرورت ہے. سنبھالنے کے لیے نہایت ہی ہمت کی ضرورت ہے. جب تک ہمت نہ ہو اس وقت تک میرے دوست بات بنتی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ہمت دیتا ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو لے کر بیٹھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق عمل کرے. تو الحمدللہ اب میں یہ کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے بندے جو منہ سے کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے اور تم استقاموا, اور اس پر وہ قائم رہتے ہیں, مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں نماز پڑھنا یہ بھی مشکل ہے لیکن برابر نماز پڑھنا یہ بہت مشکل ہے. 2 وقت کی پڑھ لینا, 3 وقت کی, 4 وقت کی, یہ آسان ہے پڑھ لیتے ہیں لیکن 5 وقت پڑھنا بہت مشکل ہے. میرے دوستو جانو کم اور کرو زیادہ. زیادہ جاننا اور کرنا کم, اس میں کوئی فائدہ نہیں. 5 وقت نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قرآن کی تلاوت کرو اور اس طرح سے تلاوت کرو یہ سمجھو کہ ہم خدا سے بات کر رہے ہیں. صحبت جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اچھی صحبت اختیار کرو, کیونکہ اچھی صحبت جو ہوگی تو اس میں آدمی ڈگمگائے گا نہیں. آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے تو وہ خالی نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں. نماز روزے پڑھنے والے تو اور بھی سبھی صحابی نماز روزہ پڑھتے تھے, رکھتے تھے. صرف نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس صحبت کی وجہ سے ہے جو ان کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اندر جو شرف ہے یہ صحبت کا اثر ہے. یہ صحبت ہی کا تو اثر ہے کہ غار ثور کے اندر میرے دوستو وہاں سانپ جو ہے وہ بل کے اندر, ہول کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو آپ نے اپنا کپڑا پھاڑا اور کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر کے ایک ایک سوراخ کو بند کرنا شروع کر دیا. کیا بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ اس کو بند کر دو؟ حضور نے نہیں فرمایا تھا. حضور نے نہیں فرمایا تھا. حضور تو اندر تشریف لے گئے. اچھا, اور پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ کو اگر بند نہیں کرتے تو کیا اس سے حضور کو تکلیف پہنچتی؟ معاذ اللہ, بالکل نہیں. وہ سانپ جو ہے ہمیں یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. وہ سانپ اور کیا تمام دنیا کی ہر چیز جانتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھائی وہ سانپ تو حضور کی زیارت کرتا, حضور کو تکلیف نہیں پہنچاتا. نہ وہ حضور کو تکلیف پہنچاتا اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچتی. تو پھر آپ بتائیے کہ جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیوں کیا؟ یاد رکھیے یہی چیز ہے. اس میں اصل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور جانساری کا ہم کو سبق کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا. ان کی محبت, وہ جانتے تھے کہ ہمارے پیر اور پیروں کے پیر اور تمام پیروں کے پیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری گود میں آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سوراخ ہے, اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور نکل آئے. تو آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت اور آپ کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ آپ نے اس کو بند کیا اور یہاں تک کہ ایک سوراخ رہ گیا تھا تو اس کے اندر اپنا انگوٹھا لگا دیا پاؤں کا. تو میرے دوستوں یہ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بات میرے دل میں آتی ہے وہی بات ابو بکر کے دل میں آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو اب یہ جو کنیکشن ہے یہ اسی صحبت کا اثر ہے.
میرے دوستو دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. صحبت جو ہے میرے دوستو بڑی چیز ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے آج کل کے زمانے میں بھی نمازی ہیں, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, غازی بھی ہیں, قاضی بھی ہیں, قرآن کو بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے قرآن بھی وہی موجود ہے جو 1300 برس پہلے اترا تھا, وہی قرآن آج بھی موجود ہے. اسی قرآن کو حضور بھی تلاوت فرماتے تھے, دیکھتے تھے, صحابہ بھی دیکھتے تھے. لیکن یہ بتائیے کہ قرآن کو دیکھنے والا کوئی صحابی نہیں. یہ قرآن جس کو نبی نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, لیکن قرآن کو دیکھنے والا کوئی صحابی نہیں ہوتا اور نبی کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے, بڑی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کو دیکھنے سے وہ بات نہیں حاصل ہوتی جو نبی کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے. کیونکہ نبی کی صحبت کا جو اثر ہے میرے دوستو, وہ قرآن کی جو صحبت ہے, اس صحبت کی اثر سے نبی کی صحبت میں وہ زیادہ طاقت پڑے. کیونکہ نبی کی صحبت میں جو جاتا ہے تو میرے دوستو قرآن بھی مل جاتا ہے, خدا بھی مل جاتا ہے. قرآن کو دیکھنے والے کافر بھی دیکھتے ہیں, مشرک بھی دیکھتے ہیں, مرتد بھی دیکھتے ہیں, ہر جگہ قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحبت کا جو اثر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار کرتا ہے. ورنہ خدا تو بڑا بے نیاز ہے, اس کی شان تو یہ ہے کہ ایک آدمی بت خانے میں ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ بلائے تو فاروق اعظم بنا دے. جی بت کے پجاری کو اگر وہ بلائے تو فاروق اعظم بنا دے, اور 300 برس بلا میں بارو عبادت کرتا رہا, اس کو میرے دوست کو پھٹکار دے تو جہنم میں پہنچا دے. یہ تو وہ بڑی قدرت والا ہے. شیطان نے میرے دوست کو بڑی عبادت کی, لیکن ایسا وہ پھٹکارا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. تو وہاں تو بڑا ڈرنا چاہیے. ایک دن جبریل امین نے عرض کیا کہ الہ العالمین ہمیں بڑا ڈر معلوم ہوتا ہے, جب سے یہ عزازیل اور یہ شیطان راز درگاہ ہوا ہم سے ڈر معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خیریت اسی میں ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو, اسی میں خیریت ہے. تو میرے دوستو بس ہماری خیریت بھی اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ بھی محروم جی, اور جو اللہ سے امید نہ رکھتا ہو وہ بھی محروم. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا اور ہمارے اسلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو بھی اور امید بھی رکھو. خالی ڈرنا اور امید نہیں رکھنا یہ بھی غلط, اور خالی امید رکھنا نہیں رکھنا یہ بھی غلط. اور میرے دوستو یہ اللہ سے ڈرے گا, اور وہ حدیث آپ یاد رکھیے کہ اگر تمہیں رشک کرنا ہے, عمل کرنا ہے, تو اپنے سے بڑے کو دیکھو. عبادت دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو, اور دنیا میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو. عزیز و دوستو, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت اس وقت بھی ضروری تھی اور آج بھی ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خاموشی کے ساتھ, وہ آیت تو آپ نے پڑھی ہے نا, صم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ تو ہے منافقوں کے لیے, کفروں کے لیے, صم بکم عمی فہم لا یرجعون. لیکن ایک تفسیر اور میں آپ کو سناتا ہوں, وہ دوسری تفسیر ہے. ایک تو منافقوں کے لیے ایک آیت ہے, اور صوفیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جو آدمی طریقت کے راستے پر چلنے والا ہو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے. کیا فرمایا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون, کان میں ہو روئی, بکم اور منہ کے اوپر ہو کنٹرول, اور عمی آنکھوں کو ہو پٹی. کیا مقصد یہ ہے کہ دین کے راستے پر سلامتی کے ساتھ چلنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی باتوں سے کانوں کو بند کر لو. اگر دوسروں کی بات سنتے رہے تو اپنی بات سب رہ جائے, یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے گا, وہ ادھر ملک الموت کھڑا ہوگا, اور اس وقت اگر ایک سیکنڈ اگر مہلت چاہو گے تو مہلت نہیں ملے. سمن کان بند کرو دوسروں کی باتوں سے, اور بکمن گونگا بنا لو. کیوں کہ آدمی جب زیادہ بولتا ہے تو پھر میرے دوستوں اس زبان سے جانے کیا کیا خرافات اور کیا کیا باتیں نکلتی ہیں. تو اس لیے آدمی کم بولے اور چپ کا رہے تو بری بات بولنے سے بہتر ہے جی. اور فرمایا رمیون, آنکھوں پر پٹی باندھ لو. کس چیز سے؟ دوسروں کے عیب اور دوسروں کی نکتہ چینی سے آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. اگر دیکھنا ہی ہے تو اپنے عیب کو دیکھو. یہ ہے میرے دوستو
پیران طریقت کا اور بزرگان دین کا راستہ کہ جس راستے پر چل کر کے ان اللہ کے بندوں نے معرفت حاصل کی. اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قابل کرے. دیکھیے اتنی اونچی بات کرنی، جو آدمی زیادہ اونچا جاتا ہے وہ زیادہ گرتا ہے. اوپر مت دیکھیے زیادہ، جو آدمی اوپر دیکھتا ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، جو آدمی نیچے دیکھ کر چلتا ہے وہ صحیح راستے پر چلتا ہے. ہم کو اپنے آپ کو دیکھنے چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنے چاہیے، اور ہر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ ہم لوگ بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے بزرگوں کی شان میں دھبا آ جائے. لوگ کہیں جی یہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے بزرگان دین کی عزت میں اضافہ ہو. اور ان کی عزت تو اللہ نے ان کو دی ہے، ان کی عزت میں ہماری وجہ سے کیا اضافہ ہوگا، بلکہ یوں کہو کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. میرے عزیز دوستو، ان نصیحتوں کو سامنے رکھو اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد رکھو. اور آپ لوگ چونکہ سلسلے قادریہ عالیہ کے غلام ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث العظم قطب العالم سید سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں اس سلسلے میں عجیب و غریب ہیں. اور انشاءاللہ میرا ارادہ اب چند دنوں کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر صحت و تندرستی اور سعادت و اقبال مندی کے ساتھ اللہ نے رکھا تو انشاءاللہ تعالی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ملفوظات اور ان کے جو فرمان ہیں انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ اس کا درس میں بہت جلدی شروع کرنے والا ہوں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑا عظیم فائدہ حاصل ہوگا اور اس طرح سے ہم بزرگان دین کے طریقے اور مسلک سے قریب ہو جائیں گے. الہ العالمین آج جو باتیں ہوئی انہیں قبول فرما اور ہمیں عمل اور نصیحت پر عمل کرنے کی اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم اچھوں کی صحبت عطا فرما، اچھوں کے ساتھ دوستی دے، اور خداوند عالم ایسے لوگوں کی صحبت سے، سوسائٹی سے، دوستی سے بچا جس سے ہمارے دین میں، ہمارے تقویٰ میں، ہماری ارادت میں، ہماری نسبت میں اور ہماری طریقت میں خرابی آ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیے سلام.